بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد باب فی السلام. یہ باب سلام کے بارے میں ہے. اس حدیث کا تعارف ہم نے پچھلے سبق میں تھوڑا سا پڑھا تھا، جس میں حدیث کے حوالے سے کچھ تفصیلات تھیں، کچھ باتیں تھیں. سلام کے باب میں امام ابو داؤد نے جو روایات نقل کی ہیں تو یہ تین قسم کی روایات ہیں. ام، یہ تین روایات جو ہیں وہ پہلی روایت ہمارے سامنے یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور اصلاً اس باب کے اندر جو روایات ہیں وہ تین صحابہ سے مروی ہیں. پہلی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی تحویلات ہیں اس کی بیسکس ہم نے دیکھی تھی، لیکن انشاءاللہ ہم مزید اس کو دیکھیں گے. دوسری ایک اور روایت حضرت جابر ابن سمرہ سے ہے. بیسیکلی حضرت جابر ابن سمرہ سے دو روایتیں ہیں، اور تیسری روایت حضرت وائل ابن حجر سے ہے. تو یہ تین صحابہ کی روایات سلام کے باب میں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ تینوں روایات بڑی اہم ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے. تو یہ تین روایات ہیں. حضرت پہلی روایت آپ کے سامنے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس روایت کے اندر کیا کیا معاملات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آگے کی روایت ہے، آگے کی روایت حضرت یہ حضرت علقمۃ بن وائل علقمۃ بن وائل ابیہ، یعنی حضرت وائل ابن حجر سے یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری روایت جو اس باب کے اندر ہے. پھر تیسری روایت حضرت جابر ابن سمرہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ اس روایت کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ بھی ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد آگے کی روایت وہ بھی حضرت جابر ابن سمرہ سے ہے، اور یہ والی روایت بھی حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت تو اس کا ایک متابع ہے. تو یہ اس باب کے اندر کچھ باتیں ہیں جو آپ کے علم میں آنے ضروری ہیں. یہ وہ چند باتیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد اس باب کے اندر ہم ایک خلاصہ دیکھ لیں اس پورے باب کا چند لفظوں کے اندر، تاکہ ہمیں بیسک سمجھ میں آ جائے اس باب کی بیسک کیا ہے. دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ نماز کے اندر جو سلام ہے، نماز کے اندر سلام پھیرنا، یہ سلام کرنا واجبات میں سے ہے. واجبات نماز میں سے ہے سلام پھیرنا. ٹھیک ہے. اور صفات صلات میں آپ سمجھ لیں یہ ہمارا آخری باب ہے. نماز کی صفات تکبیر تحریمہ سے شروع ہوئی تھی اور سلام پہ مکمل ہو رہی ہیں. درمیان میں جتنی بھی چیزیں آئیں، رکوع آیا، قیام آیا، قرات آئی، تشہد آیا، اشارہ فی تشہد آیا، اور یہ سب چیزیں یہ درمیان میں آئی. اور تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک ہم نے جتنی بھی چیزیں وہ ڈسکس کر لی ہیں. تقریباً 70 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں. تو 70 چیپٹرز ہم پڑھ چکے ہیں نماز کے بارے میں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اب یہ سلام کی بحث جو ہے وہ آخری بحث ہے. اب اس کے اندر کچھ باتیں ہیں، اس کو سمجھیے کہ اس کو کہتے ہیں، سلام کو کہتے ہیں تسلیمہ. تو حضرات محدثین کہتے ہیں تسلیمہ واحدہ ہے یا تسلیمتین ہے. تسلیمہ واحدہ میں مطلب ایک سلام، بعضے کہتے ہیں دو سلام، اور بعضے کہتے ہیں تین سلام.
جو ٹرمینالوجی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ تسلیمہ واحدہ یا تسلیمتین استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے ائمہ ثلاثہ۔ ائمہ ثلاثہ سے مراد امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یہ تین ائمہ ایک طرف ہیں۔ اچھا، ہر جگہ پر ائمہ ثلاثہ سے یہ تین حضرات مراد نہیں ہوتے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین ائمہ جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ایک ایک طرف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ دو سلام ہوتے ہیں، اور یمین ہوتا ہے اور یسار ہوتا ہے، یعنی دائیں ہوتا ہے اور بائیں ہوتا ہے، دو سلام ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک طرف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ ہے تسلیمہ واحدہ ہے، یعنی ایک طرف سلام ہے اور وہ سیدھا سلام ہے، مگر وہ کہتے ہیں تسلیمہ واحدہ امام کے لیے ہوتا ہے اور مقتدی کے لیے جو ہے وہ تین سلام ہوتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ جو آتا ہے وہ مسئلہ یہاں پر نہیں آتا، سلام کی تعداد میں نہیں آتا۔ آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہوں گے، کتابوں میں روایات دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کو اس طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اصل میں یہ جو بات ہے یہ اشارت السلام کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں یہ اشارت السلام کے ہو رہے ہیں، ورنہ صیغہ سلام جو ہے وہ الگ بحث ہے اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ صیغہ سلام ہے۔ تو صیغہ سلام کی بحث الگ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے یا پھر صرف السلام علیکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو صیغہ سلام کی بحث اور ہے اور سلام کی بحث اور ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اشارہ سلام کی بحث اور ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین سلام ہیں، مطلب تین اشارے ہیں، امام کے لیے ایک ہے اور مقتدی کے لیے تین ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دو سلام ہیں، یمیناً اور یسارن، یہ دو سلام ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق امام مالک کے ساتھ ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں تک بات آپ کو کلیئر ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بہت کوشش کی آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں، بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم آگے بڑھیں۔ یعنی تین ائمہ ایک طرف ہیں اور ایک امام ایک طرف ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول وہ بھی امام مالک کے ساتھ ہے۔ اب یہ ایک قول کیا ہوتا ہے کبھی ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں سے، حسن بصری تابعین میں سے، اور عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے، یہ بھی تسلیمہ واحدہ کے قائل تھے، کہتے تھے ایک طرف سلام ہوتا ہے۔ جو بلوغ المرام کی شرح ہے سبل السلام، بلوغ المرام کی شرح سبل السلام، اس میں لکھا ہے کہ یہ دو صحابہ تسلیمہ واحدہ کے قائل تھے اور 15 صحابہ تسلیمتین کے قائل تھے، 15 صحابہ تسلیمتین کے قائل تھے، اور یہ 15 صحابہ سے بہت ساری روایات منقول ہیں، جن میں صحیح روایات ہیں، حسن بھی ہیں،
اور ضعیف روایات بھی ہیں۔ جن صحیح روایات کا ذکر ہے ان میں ابن مسعود کی روایت ہے، اس میں وائل ابن حجر کی روایت ہے، اور حضرت جابر ابن سمرہ کی روایت ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ کی دو روایتیں ہیں، ابن مسعود کی ایک روایت ہے، مگر تحویلات بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، اور وائل ابن حجر کی بھی ایک روایت ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ابن مسعود کی روایت کے اوپر ایک چھوٹا سا کلام ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو یہ جو روایات ہیں یہ صرف ابو داؤد میں نہیں آئی، بلکہ اور بھی بہت سی جگہوں پر روایت آئی ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کا عمل دیکھا، اور یہ وہ حضرات ہیں جو اہل مدینہ کا عمل دیکھا کرتے تھے، اور دیگر حضرات تمام صحابہ کا عمل خاص طور پہ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایات نقل فرمائی ہیں وہ بھی اس کے ضمن میں بہت ساری ہیں، اور ایسے بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ جو تسلیمہ واحدہ ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ یہ فرمائی ہے کہ اصل میں تو ہیں دو سلام، اصل میں دو سلام ہی ہے، مگر حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ پہلا سلام رفع صوت کے ساتھ ہوتا تھا، پہلا سلام بہت اونچی آواز میں ہوتا تھا، جبکہ دوسرا سلام اس سے ہلکی آواز میں ہوتا تھا، دوسرا سلام اس سے ہلکی آواز میں ہوتا تھا۔ مجھے سبق کا اندازہ نہیں تھا، میں نے کچھ آگے کی روایات پڑھی اور اس کے بعد پھر یہ والی روایت پڑھی، تو جو آگے کی روایت آ رہی ہیں اس کے اندر تکبیر بعد الصلاۃ کا ذکر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سن کر، تکبیر کی آواز کو سن کر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، یعنی دوسرے سلام کی آواز اتنی ہلکی ہوا کرتی تھی کہ بعض حضرات اس کو سن نہیں پاتے تھے۔ تو جن حضرات ابن عمر نے، حضرت عائشہ نے جو بات فرمائی ہے، تو وہ اس بات پہ محمول ہے کہ دوسرے سلام کی آواز اتنی ہلکی ہوتی تھی، یعنی آپ یسلم تسلیمتاً یکاد یوقظ اہلہ، یعنی ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ پہلا سلام اتنا اونچا کرتے تھے کہ یسلم تسلیمتاً یکاد یوقظ اہلہ، کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے گھر والے اگر سوئے ہوئے ہیں تو وہ جاگ جائیں گے، یعنی اتنا اونچا، ایسا نہیں کہ وہ سو رہے ہوتے تھے، یعنی مطلب اتنی اونچی آواز ہوتی تھی جیسے کوئی کسی کو جگانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو پہلا سلام آپ اتنے زور سے کرتے تھے، دوسرا سلام ہلکا فرماتے تھے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ ہونا ضروری ہے کہ پہلا سلام اونچا ہو اور دوسرا سلام ہلکا ہو، یہ جماعت کی نماز میں ہو سکتا ہے، بعض اکیلے کی نماز میں یہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ بعض مشائخ نے یہ تعویل کی ہے کہ ممکن ہے آپ رات کی نماز میں ایک سلام پہ اکتفا فرماتے ہوں، اور جو تسلیمتین کی روایات ہیں وہ دن کی نماز کی ہیں، اور تسلیمہ واحدہ کی جو روایات ہیں وہ رات کی نماز کی ہیں، کہ رات کی نماز میں آپ ایک مرتبہ سلام فرمایا کرتے تھے۔ تو خیر یہ ساری ابحاث ہیں، اور یہ ساری ابحاث اپنی جگہ پر ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، دوسری وائل ابن حجر کی ہے، اور تیسری حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ چلے جی، اب ہم ان روایات کی طرف جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اصل میں جو روایت ہے وہ کتنی روایت ہے؟ وہ اتنی سی روایت ہے۔
اب میں اس کو مارک کر رہا ہوں. عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم متن روایت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سند کی طرف جاتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلم، آپ سلام پھیرا کرتے تھے، عن یمینی ہی اپنے دائیں طرف، وعن شمالی اور اپنے بائیں طرف، یعنی تسلیمتین، دو سلام. ٹھیک. حتی یرا بیاض خطہ، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی. حتی یرا، یہاں تک کہ نظر آ جاتی تھی، بیاض خطہ، آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی. اب روایت یہاں تک متفق ہے، آگے کچھ اختلاف ہے کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ یہ کلمہ فرماتے ہوتے تھے یا نہیں فرماتے ہوتے تھے. سبق وال یاد نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، دو ہی تو باتیں ہیں. امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک سلام ہے، ہم کہتے ہیں دو سلام ہے، بس اتنی سی بات آپ کے ذہن میں رہے. تو حضرت ابن مسعود کی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سلام پھیرا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھیں ہم لوگ. یہاں آپ کے سامنے جو اسکرین کھلی ہوئی ہے، اس اسکرین کے اندر ہم بقیہ روایت کو سمجھیں گے. تھوڑا سا آپ کو اگر موبائل میں پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی دقت ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے. اس سے زیادہ زوم اصل میں مجھے کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو زوم کرنے کا. یہ جو اتنی ساری سند آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان وحدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائد عن قال حدثنا وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوصی وحدثنا محمد بن عبید المحاربی. بلکہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں چیز سمجھ میں آئے. آپ جو روایت ہے اس کو اپنے پاس اگر زوم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تاکہ تحویل کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو آ جائے. وبه قال حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان، یہ ایک روایت ہے. وحدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زائدہ وحدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوصی وحدثنا محمد بن عبید المحاربی و زیاد بن ایوبہ قالا. ان دونوں سے روایت ہے. یہ دونوں کہتے ہیں قال حدثنا عمر بن عبید التنافسی حدثنا وحدثنا تمیم بن منتصر قال اخبرنا اسحاق یعنی ابن یوسف عن شریق وحدثنا احمد بن منیع وحدثنا حسین بن محمد وحدثنا قال حدثنا اسرائیل كلهم. اچھا، حدثنا احمد بن منیع، حدثنا حسین بن محمد، حدثنا اسرائیل، یہ تین لوگ ہیں. ان ابی اسحاق، یہ سارے کے سارے ابی اسحاق سے. ان ابی الاحوصی، اور ابو اسحاق جو ہے ابو الاحوص سے، وہ عبداللہ سے. قال اسرائیل، اور اسرائیل کی ایک اور روایت ہے ان ابی الاحوصی والاسودی عن عبداللہ. تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، گھبرانے کی، ٹینشن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، یہ امام ابو داؤد ہے، یہ جو بلو مارک کیا ہوا ہے یہ امام ابو داؤد ہے. امام ابو داؤد کے مختلف اساتذہ ہیں. جو مختلف اساتذہ ہیں وہ یہ ہیں: احمد بن منیع. ٹھیک ہے. اب یہ دو استاد ہیں. احمد بن منیع جو ہیں، یہ آگے چلتے ہیں حسین بن محمد، یہاں بھی حسین بن محمد. ٹھیک ہے. حسین بن محمد کے استاد ہیں اسرائیل، یہاں پر بھی اسرائیل ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسرائیل کے استاد ہیں ابی اسحاق، یہ اسرائیل کے استاد وہی ابی اسحاق ہیں.
ٹھیک ہے، مگر ایک سند کے اندر اس کے استاد ہیں اب الاسود، عبد الرحمن بن اسود، اور دوسری روایت کے استاد ہیں ابو الاحوص۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس روایت میں، آگے جا کے ابن مسعود پہ یہ روایت مل جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ اس روایت میں کہاں جا کے اختلاف ملتا ہے، وہ ابھی اسحاق کے استادوں میں اختلاف ہے، ابھی اسحاق کے استادوں میں اختلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ سند سمجھ لیجئے جی، ہمارا اس کا آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، بہت سی چیزیں انسان علمی تہذیب کے لیے پڑھتا ہے اور علمی ترقی کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو سمجھیے، یہ بہت بڑا کار خیر ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اچھا جی، اس کے اندر چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو لے کے چلوں گا نیچے کی طرف۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں، حاذا لفظ حدیثی سفیان۔ نہیں 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 نہیں، ابھی چھوڑیں اس کو، ایک اور روایت دیکھیے، یہ والی روایت، یہ والی روایت کہہ رہا ہوں۔ امام ابو داؤد کے استاد ہے محمد ابن کثیر، اور محمد ابن کثیر کے استاد ہیں سفیان، اور سفیان کے استاد ہیں ابی اسحاق۔ یہ سفیان کے استاد ابی اسحاق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں دیکھیں، اسرائیل کے استاد ابی اسحاق ہیں، یہاں بھی اسرائیل کے استاد ابی اسحاق ہیں۔ ٹھیک ہے، سفیان کے استاد ابی اسحاق ہیں، اس طریقے سے اور بھی بہت سے لوگوں کے استاد ابی اسحاق ہیں، مگر یہاں پہ جو ہمارا کمپیریزن ہو رہا ہے وہ اسرائیل اور سفیان والی روایتوں کا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آئیے، قال ابو داود حاذا لفظ حدیثی سفیان، یہ جو الفاظ گزرے ہیں کون سے الفاظ؟ ان عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یرا بیاض خدہ۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک، کہہ رہے ہیں حاذا لفظ حدیث سفیان، حاذا لفظ حدیث سفیان، یہ جو الفاظ ہیں مکمل، یہ کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یرا بیاض خدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرماتے ہیں کہ جو سفیان کی جو روایت ہے اس روایت میں تو یہ الفاظ ہیں، وہ حدیث اسرائیل لم یفسر ہو، کہتے ہیں جو اسرائیل والی روایات ہیں، یہ والی روایت اسرائیل سے چل رہی ہے، یہ والی روایت اسرائیل سے چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو روایات ہیں لم یفسرو، یہ السلام علیکم کی تفسیر نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی تفسیر نہیں کر رہے، بلکہ ان کی جو روایت ہے وہ یہاں تک ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینی وعن شمالی حتی یرا بیاض خدہ، تو سفیان کی روایت یہیں تک ہے، سفیان جو روایت کرتے ہیں وہ یہیں تک ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ لم یفسر ہو، اسرائیل اس کی تفسیر نہیں کرتے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے۔ بات واضح ہو گئی؟ کچھ سمجھانے کی کوشش جو کی ہے وہ سمجھ میں آیا بھی آپ لوگوں کو؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب اوپر کی جو تحویل ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ امام ابو داؤد کے استاد محمد بن کثیر، احمد بن منیع، آپ لوگوں نے دیکھ لیے۔ ٹھیک ہے، احمد بن منیع یہاں پر بھی ہیں، احمد بن منیع یہاں پر بھی ہیں۔ ٹھیک، اب امام ابو داؤد کے دوسرے استاد ہیں احمد بن یونس، مسدد، تمیم، زیاد بن ایوب، اور محمد بن محاربی۔
کیا لکھا ہوا ہے ادھر؟ اصل میں میرا یہاں پہ کرسر ہے تو مجھے نظر، محمد بن عبداللہ المحاربی، وہ نظر نہیں آ رہا۔ چلے جی، اب یہ سند اس طریقے سے جاری ہے، یہ اسحاق اور ہیں، یہ ابو الاسحاق ہیں، یہ ابو اسحاق، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پچھلے سبق میں نے غلطی کی تھی، یہ دونوں ابو الاسحاق الگ ہیں، حالانکہ یہ ابی الاحوص اور یہ ابی الاحوص یہ دونوں الگ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان دونوں کا معاملہ الگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابی الاحوص جو ہے، یہ جو ابی الاحوص ہیں ان کا معاملہ اور ہے، اور وہ ان کا معاملہ اور ہے۔ یہ ابی الاحوص کون ہیں؟ یہ ابی الاحوص ہیں، یہ سلام ابن سلیم ہے ابو الاحوص، اور یہ جو ابو الاحوص ہیں یہ عوف ابن مالک بن نزلہ ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کے نام ساتھ لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو عوف ابن مالک بن نزلہ یہ ہیں، اور یہ سلام ابن سلیم ہیں، ان دونوں کے نام اور ہیں۔ اور یہ بھی اسحاق، یہ بھی اسحاق وہی ہیں، عمر ابن عبداللہ ابن عبید ہیں، اور یہ بھی اسحاق، یہ عمر ابن عبداللہ ابن عبید ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور بقیہ تحویل آپ کے سامنے ہے، اس تحویل کو آپ اس روایت کے اندر جا کے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیں جی، قال ابو داؤد کو سمجھیں، قال ابو داؤد بہت اہم ہے یہاں پر۔ قال ابو داؤد ورواه زہیر عن ابی اسحاق، ابی اسحاق سے روایت کرنے والے کتنے ہیں ذرا دیکھیے۔ ابی اسحاق سے اسرائیل روایت کر رہے ہیں ایک، ابی اسحاق سے سفیان روایت کر رہے ہیں دو، ابی اسحاق سے زائدہ روایت کر رہے ہیں تین، ابی اسحاق سے ابو الاحوص روایت کر رہے ہیں چار، ابی اسحاق سے اسرائیل روایت کر رہے ہیں وہ گزر چکا، ابی اسحاق سے شریک روایت کر رہے ہیں یہ پانچ، ابی اسحاق سے عمر بن عبید التنافسی روایت کر رہے ہیں چھ، یہ چھ لوگ ابی اسحاق سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور بندے کا ذکر کر دیا کہ یہ زہیر بھی ابی اسحاق سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زہیر ابی اسحاق سے ہی روایت کرتے ہیں، بلکہ زہیر جو روایت کرتے ہیں وہ صرف ابی اسحاق سے نہیں کرتے، بلکہ یحییٰ ابن آدم سے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یحییٰ ابن آدم سے کرتے ہیں، اور یحییٰ ابن آدم سے کرتے ہیں ان اسرائیل ان ابی اسحاق ان عبد الرحمن ابن الاسود، ایک اور سند سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آ، آ، نہیں، غلط بتا دیا، زہیر رواہ زہیر ان ابی اسحاق، یعنی اس ابی اسحاق کے جو شاگرد ہیں، ایک تو مسئلہ نازک ہے اوپر سے میں غلطی کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، ابی اسحاق کے شاگرد ایک زہیر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور زہیر جو روایت کرتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے، وَيَحْيَى ابن آدم، اور اور جو اسرائیل ہیں، اسرائیل یہ دونوں ایک ہیں، ٹھیک ہے، یہ وَيَحْيَى ابن آدم، یحییٰ ابن آدم بھی اسرائیل سے روایت نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ روایت ایسے جاتی ہے، اسرائیل ابی اسحاق والی روایت، اسرائیل ابی اسحاق والی روایت، یہ روایت اس طرح جاتی ہے، یعنی یہاں پر حسین ابن محمد نے اسرائیل سے روایت کی، حسین ابن محمد نے اسرائیل سے روایت کی، کہتے ہیں یحییٰ ابن آدم بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ وہ میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ ابی اسحاق سے جو روایت ہے وہ دو ہیں، ابی الاحوص کرتے ہیں اور اسود کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو روایت ذکر کی ہے وہ عبد الرحمن بن اسود سے ذکر کی ہے، یعنی اس روایت کو لیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ابی الاحوص والی روایت ریجیکٹ ہو گئی اور یہ والی روایت آ گئی، ٹھیک ہے، مگر اس روایت میں اس روایت میں مسئلہ ہے، اور وہ روایت کیا ہے؟ یہ جو اسود والی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ نہیں کرتے، بلکہ ان ابی ہی کر کے روایت کرتے ہیں، اور
اور علقمہ سے روایت کرتے ہیں. یعنی جو اسود ہیں وہ ڈائریکٹ ابن مسعود سے روایت نہیں کر رہے، بلکہ اس سند کے اندر یہ جو یہاں پر یحییٰ ابن آدم کی سند ہے، تو یحییٰ ابن آدم کی جو سند ہے اس کے اندر ان ابی ہی و علقمہ کا واسطہ درمیان میں آتا ہے، وہ ابن مسعود کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک مشکل سی بات ہے، آپ لوگ تھوڑا سا توجہ سے بیٹھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. جی، سفیان کے استاد ابی اسحاق چین میں نہیں نظر آ رہے. دیکھیے گا، مل جائیں گے، یقیناً مل جائیں گے، کیونکہ یہ ایسے ہی نہیں بنا ہوا. میں آپ کے سوال پہ بعد میں غور کروں گا، کیونکہ بہت باریکی ہے اس میں، نکل جائے گا. اس روایت پہ لاسٹ کومنٹ جو ہے، وہ لاسٹ کومنٹ ہے کانا قال ابو شعبۃ کانا ینکر ھذا الحدیث حدیث ابی اسحاق ان یکون مرفوعا. وہ شعبہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ابی اسحاق ہے یہ مرفوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ محدثین نے ان کی بات کا شعبہ سے انکار کیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے. چنانچہ شعبہ کی بات جو ہے وہ دیگر محدثین قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ابی اسحاق کی روایت کو مرفوع سمجھتے ہیں، مرفوع مانتے ہیں. تو لہٰذا محدثین اپنی جگہ پر درست ہیں، کیونکہ وہ شعبہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ. آپ کا سوال اچھا ہے، میں اس پہ بعد میں غور کر سکوں گا. بھی اگر کیا تو سبق میں ساری گڑمڑ ہو جائے گی. چلو، یہ ساری بات ہم نے ابھی پڑھ لی ہے. بقیہ حضرت وائل بن حجر کی جو روایت ہے، وہ روایت بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، یہاں پر سمجھایا گیا ہے. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم. اب یحییٰ بن آدم ہم اس روایت میں دیکھ رہے ہیں، اور یحییٰ بن آدم جو روایت نقل کر رہے تھے وہ اوپر روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی نقل کر رہے تھے، اور یہاں پر جو روایت ہے وہ حضرت وائل بن حجر سے ہے. قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه. اب یہ دیکھیے، علقمة بن وائل ان ابیہ، یعنی ان ابیہ سے مراد وائل بن حجر ہے، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی. فکان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا اور اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا. وعن شمالہ، اور اپنے بائیں طرف سلام پھیرا اور یہ کیا فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ. اس کے اوپر بحث ہے، لیکن میں انشاءاللہ پھر کروں گا. آج کا سبق یہیں تک رکھ لیتے ہیں. وبرکاتہ کی بحث ہے بغل میں، اس کے حوالے سے بہت تفصیلات ہیں. آج ہم بس اس روایت کو سمجھ لیں، انشاءاللہ اس روایت کو ہم مزید دیکھیں گے. یعنی وبرکاتہ کی بحث کو انشاءاللہ ہم دیکھیں. بلوغ المرام میں تسلیمتین میں وائل بن حجر کی جو دوسری روایت ہے اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلی روایت میں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر وعن شمالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک روایت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، اور دوسری روایت میں نسائی کی روایت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم
دوسری روایت میں، یعنی دوسرے سلام میں۔ الحمدللہ۔ ہاں تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ نکال کے دکھاؤں گا تو انشاءاللہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ہم کل یا پھر پرسوں صبح انشاءاللہ ابو داؤد پڑھیں گے، کوشش ہوگی کہ آج رات ہم بخاری کے سبق پڑھیں۔ الحمدللہ۔ کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے، سوال آپ کر سکتے ہیں، میں کچھ دیر تک آن لائن ہوں، آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوبارہ بتا دیں، میں اسکرین کھول کے انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔